الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له ولا إله غيره ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ونذيرنا وبشيرنا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تعالى في مقام آخر والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة مراج المؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سادہ کم قرآن پڑھنا کوئی منے یا نہ منے ادوئی جہاں مارا ویسی جڑا حد قرآن دی بھن. ایک دو دن دی زندگانی ایک دو دن دی زندگانی اتنا اچھل اچھل کے چل یہ راستہ ہے آنے جانے کا اے نوجوان سنبھل سنبھل کے چل.
واقعہ کیا نہیں، واقعہ نہیں، جڑیا نال محمد جڑ دیا نہیں، جڑ جاون جڑیا اکواری لکھ مڑو کدے مڑ دیا نہیں، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، اے مشتاق اکھیاں کتھے جا اڑیاں، مالی دا کم پانی دینا، مالی دا کم پانی دینا، تے بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پر لاونا لاوے یا نہ لاوے، اس دن تینو بھول ایسی مغروری تیری، جس دن کملی والا کہہ دے سی یہ امت نہیں میری۔ الف لام میم۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، تاکہ اسے اپنی نشانیاں دکھائے جو ارد گرد موجود ہیں۔ بیشک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ نبی پاک کا فرمان ہے کہ لوگوں، رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ مجھ محمد کریم کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے۔ ایک اور مقام پہ سرکار مدینہ نے فرمایا، لوگوں، نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی۔ سرور کائنات، فخر موجودات، ساقی کوثر، رہبر و رہنما، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے احسن طریقے سے بیان کرنے کی اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان ہونے کی بنا پر غفور رحیم، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے یا سامعین کے سننے میں کوئی خطا سرزد ہو جائے تو اے غفور رحیم ہماری ان غلطیوں کو معاف فرما۔ میرے بیان کر لینے کے بعد، سامعین کے سننے کے بعد، خدایا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ دعائی الفاظ کے بعد مختصر سے وقت کے لیے جو میں نے اپنی تقریر کا موضوع رکھا ہے وہ معراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ وہ سفر ہے محمدی مسجد والوں جو خدا تعالی نے صرف دنیا کائنات کے اندر اپنے نبی پاک کو ہی عطا کیا ہے۔ کسی بھی نبی کو معراج آسمان کی نہیں ہوئی، ہر نبی کو معراج اللہ تعالیٰ نے زمین پر، جیسے میں نے گزشتہ جمعے کہا تھا، اللہ نے ہر نبی کو معراج زمین پر کرائی، یعنی فرش پر ہوئی۔ اللہ نے میرے نبی پاک کو معراج ایسی حالت میں کرائی
کہ ساری دنیا کائنات کی ٹیکنالوجی حیران ہے، ساری دنیا کے سائنسدان حیران ہیں۔ بس یوں سمجھ لیں کہ جہاں پوری کائنات کی ٹیکنالوجی ختم ہو جاتی ہے وہاں میرے نبی کی معراج شروع ہوتی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اپنے نبی کو آسمان پر کیوں بلایا؟ کبھی سوچا کس لیے بلایا؟ کیا ضرورت تھی اللہ کو آسمانوں پر اپنے نبی کو بلانے کی؟ یہ ایک بات موٹی نوٹ کر لیجئے گا محمدی مسجد والوں، اللہ کہتا ہے لوگوں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میرا محبوب میرا طالب ہو، مجھ سے پیار کرے، ہر لمحے مجھے یاد کرے، میرا محبوب مجھے طلب کرے، تو مجھ خدا نے بھی یہ پروگرام بنایا کہ میں اپنے محبوب سے جسے میں پیار کرتا ہوں میں اسے آسمانوں پر بلا کر اپنے سامنے بٹھا کر کیوں نہ گفتگو کروں۔ کیسی معراج؟ معراج کیسے ہوئی؟ اس کے لیے کئی سوال اٹھاتی ہے سائنس، ٹیکنالوجی کئی آوازیں بلند کرتی ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ اور نظریہ ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ام ہانی کے گھر جب میرے نبی آرام فرما رہے تھے، اللہ نے جبرائیل کو کہا جا جبرائیل میرے نبی سو رہی ہیں انہیں اٹھاؤ، اور اٹھانے کے بعد انہیں اوپر عرش پر لے کر آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے سوتے ہوئے نبی کو اٹھایا، میرا نبی آرام فرما رہے تھے، میرے نبی پاک سو رہے تھے، سوتے ہوئے اللہ نے اپنے نبی کو جگایا۔ معلوم ہو گیا جو سوتا ہے وہ مصطفیٰ ہوتا ہے، جو جاگتا ہے وہ خدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جب اللہ نے اپنے نبی کو سوتے ہوئے اٹھایا، یہ اللہ دنیا کو بتانا چاہ رہا تھا، غلط فہمی دور کرنا چاہ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جسم سمیت روح سمیت، جس طرح جیسے ہم یہ زندگی میں جسم سمیت زندہ بیٹھے ہیں نا، یعنی روح بھی ہماری موجود ہے، جسم بھی ہمارا موجود ہے، آنکھیں بھی ہماری دیکھ رہی ہیں، ہاتھ بھی ہمارے ہل رہے ہیں، پاؤں بھی ہمارے چل رہے ہیں، زبان بھی ہماری بول رہی ہے، کان بھی ہمارے سن رہے ہیں، یعنی روح موجود ہے نا، اس لیے تو ہمارا جسم بھی موجود ہے۔ جسم ماں روح سمیت یہ زندگی کا ایک لمحہ ہے۔ اللہ نے معراج رسول کا مطلب یہ سمجھایا کہ لوگوں یہ صرف غلط فہمی میں نہ رہنا کہ صرف میں نے اپنے نبی کو بسترے پہ سلائے رکھا، میرے نبی کا جسم تو چرپائی پہ پڑا تھا، میں نے اپنے نبی کی روح کو اوپر عرش معلیٰ پہ بلایا کہ جا جبرائیل میرے نبی کی روح کو اوپر لے کر آ۔ محمدی مسجد والوں، اگر صرف میرے نبی کی روح عرش معلیٰ پہ جاتی، میرے نبی کا جسم نیچے پڑا رہتا، تو اللہ کبھی میں معراج رسول شروع کرنے سے پہلے سبحان کا لفظ نہ بولتا۔ سبحان ہے کیا؟ اب سبحان کہتے کس کو ہے یہ پہلے آپ نوٹ کر لیجئے۔ اللہ نے معراج رسول شروع کرنے سے پہلے لفظ بولا ہے، 15واں سپارہ ہے، لکھا ہے سبحان الذی، سبحان اللہ پاک ہے۔ اب سبحان کا مطلب کیا ہے؟ سبحان کا ایک معنی تو ہے کہ اللہ پاک ہے، بس نہیں، اس سبحان کے اندر اللہ نے بڑی گہرائی رکھی ہوئی ہے، بڑا نقطہ رکھا ہوا ہے۔ ویسے تو نہیں آپ کو مسجد کا امام مسجد یا میں آپ سے یہ ویسے تو نہیں کہتا کہ جب قرآن پڑھا جائے، جب تلاوت کی جائے، جب نبی کا نام لیا جائے تو آپ کو میں کہتا رہتا ہوں کہ اپنے منہ سے اوپر اونچی آواز میں سبحان اللہ کہا کرو۔ اب سبحان کا معنی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کیوں میں آپ کو سبحان کہتا ہوں کہ آپ سبحان اللہ اونچا بولا کرو، کیونکہ سبحان کا معنی کیا ہے، سبحان کی بلندی کیا ہے، سبحان کا اصل معنی کیا ہے۔ ایک معنی تو ہے کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، یہ تو ساروں کو پتا ہے۔ آپ سبحان کہتے ہیں، آپ کو بھی کہتے ہیں سبحان اللہ اللہ پاک ہے، ہم بھی کہتے ہیں سبحان اللہ اللہ پاک ہے۔
تو اللہ نے اپنے آپ کو یہ کیوں کہا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات؟ کیوں کہا؟ سبحان کا معنی کیا ہے؟ ایک ہی نقطے میں آپ کو ذہن کے اندر یہ بات بٹھانے لگا. سبحان کیا ہے؟ سبحان کا مطلب یہ کہ جہاں پوری کائنات کی فرشتوں کی طاقت ختم ہو جائے، جہاں پوری کائنات کے جنات کی طاقت ختم ہو جائے، جہاں حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی طاقت ختم ہو جائے، یعنی 1,24,000 نبیوں کی طاقت جہاں ختم ہو جائے، پوری کائنات کے بڑے بڑے طاقتور چیزوں کی جہاں طاقت ختم ہو جائے، جہاں سمندر کی مخلوقات کی طاقت ختم ہو جائے، جہاں کائنات کی ہر ذی مخلوق کی طاقت ختم ہو جائے، جہاں زمین پر رہنے والی مخلوق کی طاقت ختم ہو جائے، جہاں آسمان کے اندر کائنات کے اندر کہیں بھی رہنے والی مخلوقات کی طاقت ختم ہو جائے، فرش سے لے کر عرش تک محمدی مسجد والوں، اللہ کہتا ہے جب پوری کائنات کی طاقت جہاں سے ختم ہوتی ہے، وہاں سے جس کی طاقت شروع ہوتی ہے اسے سبحان کہا جاتا ہے، اسے سبحان کہتے ہیں. جہاں انسان عاجز آ جاتا ہے، جہاں فرشتے عاجز آ جاتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں اللہ تو پاک ہے، میری طاقت کوئی نہیں، میں عاجز ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ فرشتے کہہ رہے ہیں. فرشتوں کے ساتھ بھی سبحان کا لفظ لگا ہوا ہے. اب آئیے، میں نے گزشتہ جمعے جب میں نے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی بات کی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق کی تھی، فرشتوں سے کہا تھا فرشتوں میں یہ آدم بنا رہا ہوں، میں آدم کی تخلیق کر رہا ہوں. تو رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. فرشتوں میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں. اللہ نے فرشتوں کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا، اللہ نے جنات کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا، اللہ نے جبرائیل کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا، اللہ نے میکائیل کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا، اللہ نے اسرافیل کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا، اللہ نے اسرائیل کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا. سارے فرشتوں میں سے چن کر، ساری کائنات سے چن کر اللہ نے خوبصورت انسان کی شکل بنا کر کہا اے فرشتوں، اے جنوں، اے کائنات کی ساری مخلوقات سن لو، میں نے تم سب سے زیادہ خوبصورت شکل جس کی بنائی ہے وہ میں نے انسان کی شکل بنائی ہے. فنفخ فیہ من روحی، حضرت آدم کا جسم پڑا ہوا ہے، چمڑا لگا ہوا ہے، دل بھی بنا ہوا ہے، پھیپھڑے بھی بنے ہوئے، حرکت کوئی نہیں، دل بنائے حرکت کوئی نہیں، دماغ بنائے حرکت کوئی نہیں، آنکھیں بنی ہے حرکت کوئی نہیں. اللہ نے جب ساری چیزیں جسم پہ سجا لی، پھر اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر کہتا ہے فَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ کہتا ہے میں نے آدم کے جسم پہ پھونک ماری، دم کیا. اللہ کہتا ہے میں نے آدم کو زندگی عطا کر دی. سب سے پہلے کائنات میں خدا حضرت آدم کے جسم پہ دم کر رہا ہے.
پھونک مار رہا ہے۔ حضرت آدم کے سامنے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا آپ سجدہ کرو، سامنے کر دیا۔ اللہ سے کہنے لگی یا اللہ یہ کون ہے جسے ہم سے تو سجدہ کروا رہا ہے؟ کہا کہ میں نے اسے کائنات کا علم دیا ہے۔ کہا یا اللہ کیا علم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے محمدی مسجد والوں حضرت آدم کے سامنے پوری کائنات کی ہر چیز رکھ دی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اللہ نے ساری کائنات کی چیزیں آدم کے سامنے رکھیں۔ آدم سے کہا کہ فرشتوں اب بیٹھو، اب دیکھو میں نے تمہیں اس کے آگے سجدہ کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ میں خدا نے حضرت آدم کو علم دیا ہے، اس کو میں نے عالم بنایا ہے، علم دیا ہے، علم کے آگے میں نے تمہیں جھکنے کا حکم اس لیے دیا، یہ دیکھو یہ ساری چیزوں کا نام بتائے گا۔ اللہ نے کہا آدم بتا یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ حضرت آدم نے محمدی مسجد والوں ہر چیز کا نام بتایا۔ اللہ یہ ستارے ہیں، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ درخت ہے، یہ سمندر ہے، یہ دریا ہے، یہ فلانی مچھلی ہے، یہ فلانی چیز ہے۔ فرشتے حیران ہو رہے ہیں، یا اللہ تو نے آدم کو اتنا علم عطا کر رکھا ہے۔ اللہ نے کہا تم غرور کر رہے تھے نا، اب تم یوں کرو یہ ساری چیزیں میں اب تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ اب سنیے سبحان کا لفظ، یہ ساری چیزیں میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں فرشتوں، اب ساری چیزوں کے ذرا تم نام بتاؤ، میں دیکھوں تمہارے پاس کتنا علم ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ نے جب سارے فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں مجھے ساری چیزوں کا نام بتاؤ، سارے فرشتوں نے ہاتھ کھڑے کر کے کہنے لگے قالوا سبحانک، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ تو طاقت والا ہے، ہم طاقت والے نہیں ہیں۔ فرشتوں نے عاجزی ظاہر کر دی، قالوا سبحانک سبحانک، اللہ تو طاقت والا ہے، ہم طاقت والے کوئی نہیں۔ گزشتہ جمعے میں نے حضرت موسیٰ کی بات بتائی، حضرت موسیٰ کے منہ سے بھی یہ سبحان کا لفظ نکلا تھا جب اللہ نے کہا موسیٰ کوہ طور پر دیکھ، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صائقا۔ حضرت موسیٰ نے کوہ طور پہ تجلی دیکھی، موسیٰ گر گئے، بے ہوش ہو گئے، اللہ کی تجلی برداشت نہیں کر سکے۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے، جب ہوش آیا تو منہ سے پہلا لفظ نکلا قال سبحانک، افاق قال سبحانک۔ جب موسیٰ کو ہوش آیا اللہ سے کہنے لگے اللہ تو طاقت والا ہے، میں طاقت والا نہیں ہوں، تو پاک ہے، اللہ تیری طاقت پاک ہے۔ حضرت موسیٰ عاجز ہو گئے، نہیں سمجھ آئی۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو دریا کی گہرائیوں کے لیے چلتا ہوں۔ وہ دیکھو مچھلی کے پیٹ میں نبی رو رہا ہے، فنادا فی الظلمات لا الہ الا
انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ اب تیرے سوا مجھے آزادی دینے والا کوئی نہیں۔ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، سمندر کا اندھیرا ہے، مچھلی کو ایک اور مچھلی کھا گئی، اس مچھلی کا بھی اندھیرا ہے۔ اتنے اندھیروں میں نبی آ گیا اور اندھیرے کے اندر پکار کر کہنے لگا اللہ مہربانی کر، اللہ مجھے بچا، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْغَدِينَ۔ اللہ کہہ رہا ہے محمدی مسجد والو، اللہ کہہ رہا ہے لوگو، اگر میرا یونس مچھلی کے پیٹ میں مجھے سبحان نہ کہتا، میری طاقت کا اظہار نہ کرتا، تو میں خدا اسے قیامت تک سورج کی شعاعیں کبھی دیکھنے لا دیتا۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْغَدِينَ۔ نبی رو رہا ہے، مچھلی کے پیٹ میں رو رہا ہے، اندھیرے میں رو رہا ہے، ظلمت کے اندر پکار کر کہہ رہا ہے اللہ اب تیرے سوا مجھے بچانے والا کوئی نہیں، تیرے سوا مجھے آزادی دینے والا کوئی نہیں، تو ہی مجھے زندگی دے سکتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کس زندگی پڑھے نبیوں نے سبحان کہا ہے۔ آپ کہیں گے شاہ صاحب یہ جو اللہ نے نبی کو عرش پر بلایا کیوں بلایا؟ اب آئیے میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت بات سناتا ہوں، کیوں بلایا، کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں زمین اور آسمان کا ایک جگہ مناظرہ ہو گیا، زمین اور آسمان کا آپس میں مقابلہ ہو گیا، زمین نے اپنی اپنی باتیں بتائیں، آسمان نے اپنی اپنی باتیں بتائیں۔ اب دیکھیے دونوں کا میں آپ کو جھگڑا سناتا ہوں، دونوں کا مناظرہ سناتا ہوں، اور دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر اپنی بڑھائی پیش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اونچا کر رہے ہیں۔ آسمان نے ایک دن زمین سے کہا کہ زمین تو نیچے پڑی ہوئی ہے، تو مٹی کا ڈھیر ہے، تو کبھی اوپر آ ہی نہیں سکتی، قیامت تک تو نیچے رہے گی۔ یہ دیکھ اللہ نے مجھے آسمان بنایا، مجھے بلندیوں پہ سجایا، مجھے بلندیوں پہ رکھا، اللہ نے میرے سینے میں سورج بنایا، اللہ نے میرے سینے میں چاند بنایا، اللہ نے میرے سینے میں ستارے بنائے۔ یہ کون بات کر رہا ہے؟ یہ آسمان زمین سے کہہ رہا ہے کہ تیرے کول کیا چیز ہے؟ یہ ساری چیزاں تو میرے کول ہیں، سورج بھی میرے کول ہے، سیارے بھی میرے کول ہیں، ستارے بھی میرے کول ہیں، یعنی چاند بھی میرے کول ہے، ساری چیزاں میرے کول، تیرے کول کے بھی تو بالکل مٹی دا ڈھیر ہے۔ آسمان کہنے لگا اے زمین اللہ نے مجھے رتبے والا بنایا، اللہ نے مجھے بلندیوں والا بنایا، اللہ نے مجھے
عرش والا بنایا، اللہ نے میرے سینے میں سورج بنایا، اللہ نے میرے سینے میں ستارے بنائے، اللہ نے میرے سینے میں چاند بنایا، تیرے کو کیا ہے؟ زمین کہنے لگی اے آسمان ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے سینے میں سورج بنایا، چاند بنائے، ستارے بنائے، اللہ نے میرے سینے میں پہاڑ بنایا، سمندر بنائے، درخت بنائے، پھل بنائے، بڑی بڑی خوبصورت چیزیں اللہ نے مجھے عطا کر دی۔ آسمان کہنے لگا نہیں، پھر بھی میرا رتبہ زیادہ ہے۔ زمین کہنے لگی وہ کیسے؟ آسمان کہنے لگا یہ ٹھیک ہے، تیرے پاس سمندر بھی ہے، تیرے پاس پہاڑ بھی ہیں، تیرے پاس درخت بھی ہیں، لیکن اللہ نے مجھے ایک ایسی چیز عطا کر رکھی ہے جس سے تو محروم ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ عرش پہ فرش آسمان کہنے لگا اے زمین، اللہ نے میرے سینے میں بیت المعمور بنایا ہے۔ فرشتے اس کا طواف کرتے، جو ایک دفعہ طواف کر لے دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ اللہ نے میرے سینے میں بیت المعمور بنایا۔ زمین کہنے لگی اے آسمان یہ ٹھیک ہے، اللہ نے تیرے سینے میں بیت المعمور بنایا، لیکن اللہ نے میرے سینے میں بیت اللہ بنا دیا ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ زمین بھی پورا پورا جواب دے رہی ہے، کہہ رہی ہے اے آسمان، اللہ نے تجھے بیت المعمور دیا ہے، اللہ نے میرے سینے میں بیت اللہ بنایا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی آسمان کہنے لگا یہ ٹھیک ہے، تیرے پاس بیت اللہ ہے، میرے پاس بیت المعمور۔ آسمان خاموش ہو گیا۔ زمین نے آگے سے ایک اور بات کر دی۔ زمین کہنے لگی آسمان اب ذرا سنبھل کے میری بات سننا، اب میں تجھے ایک بات کرنے لگی ہوں۔ آسمان کہنے لگا کیا؟ زمین کہنے لگی اے آسمان یہ ٹھیک ہے، تیرے پاس سورج ہے، تیرے پاس ستارے ہیں، تیرے پاس چاند ہے، تیرے پاس بیت المعمور ہے، تیرے پاس فرشتے ہیں، لیکن اے آسمان اللہ نے مجھے ایک ایسا اعزاز بخشا ہے کہ دنیا کائنات کا کالی کملی والا میرے سینے میں بٹھا رکھا ہے۔ اب زمین جب بات کی محمدی مسجد والوں، آسمان کانپنے لگا کہ اللہ یہ زمین نے کیسی بات کر دی۔ کائنات کا خوبصورت نبی اللہ نے زمین کو عطا کیا۔ کالی کملی والا محمدی مسجد والوں، اگر کبھی جنت کی بنیاد دیکھنی ہونا کہ شاہ صاحب ہم دنیا میں جنت دیکھنا چاہتے ہیں کہ جنت کا سرا کہاں سے شروع ہوتا ہے، تو محمدی مسجد والوں دعا کیا کرو کہ خدا آپ کو شہر مدینہ لے جائے، گنبد خضرا دیکھا کرو۔ اللہ کہتا ہے گنبد خضرا سے میں جنت کو شروع کرتا ہوں۔ اپنے نبی سے جنت کا اندر سامان سارا تیار کرتا ہوں۔ محمدی مسجد والوں، جب آسمان کی یہ زمین نے آسمان کی یہ بات سنی، آسمان رونے لگا۔ اللہ نے کہا آسمان کیوں رو رہا ہے؟ یا اللہ تو نے مجھے ہر چیز دی ہے،
ستارے بھی دیے ہیں، سورج بھی دیا ہے، چاند بھی دیا ہے، اللہ تو نے بیت المعمور بھی دیا ہے، اللہ زمین کو تو نے نبی عطا کر رکھا ہے، کالی کملی والا عطا کر رکھا ہے۔ کبھی اپنے نبی کو اوپر تو بلا، میں تیرے نبی کو دیکھنا چاہتا ہوں، تیرے رسول کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ محمدی مسجد والوں، اللہ نے میرے نبی کو کیسا خوبصورت بنایا ہے، اتنا حسین و جمیل بنایا ہے۔ تو رب العالمین میرے نبی کی خوبصورتی سنیے، میرے نبی کا حسن۔ ایک صحابی رسول فرماتے لوگوں، جب میں رات کی گہرائیوں میں مسجد نبی کے سین میں آیا، میں نے دیکھا کہ مصلی رسول پر میرے نبی کا حسین چہرہ چمک رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میری نظر کبھی آسمان پر جاتی، میں 14ویں کے چاند کو دیکھتا، کبھی میرے نظر نبی کے چہرے پہ جاتی، میں نبی کا چہرہ دیکھتا۔ اب میں سوچنے لگا کہ حسن کس کا زیادہ ہے، خوبصورت کون ہے، کس کے چہرے کی روشنی زیادہ ہے؟ صحابی کہتے ہیں لوگوں، محمدی مسجد والوں، تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو اپنے نبی کا چہرہ دکھاتا ہوں، اپنے نبی کا حسن دکھاتا ہوں۔ صحابہ رسول کہتے ہیں میں نے اوپر 14ویں کا چاند دیکھ رہا تھا، نیچے 12ویں والا چاند دیکھ رہا تھا۔ اوپر 14ویں کا چاند ہے، نیچے 12ویں کا چاند ہے۔ اب میں دیکھوں تو صحیح فیصلہ کروں کون سا خوبصورت ہے، کس کا حسن زیادہ ہے، اس 14ویں کے چاند کا یا اس چہرے والے چاند کا خوبصورت چہرہ ہے؟ خوبصورت چہرہ کس کا ہے؟ وہ صحابی رسول فرماتے میں نے 14ویں کے چاند کو دیکھا، میں نے نبی کے چہرے کو دیکھا، میں نے اس کی روشنی کو دیکھا، میں نے نبی کے حسن کو دیکھا، میں فیصلہ کر لیا کہ 14ویں کا چاند کا حسن کوئی نہیں ہے، پوری کائنات میں سب سے زیادہ حسن میرے نبی کے چہرے کا ہے۔ وہ صحابی رسول کہنے لگا لوگوں، وہ خوبصورت نہیں ہے کیونکہ چاند کے چہرے پہ داغ ہے، کالی کملی والے کا چہرہ صاف ہے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ، محمدی مسجد والوں، میرا ہمیشہ زندگی کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ میں اس ممبر رسول سے صرف اس ممبر رسول سے صرف میں آپ کو اپنے رسول کا چہرہ دکھاتا ہوں، اپنے نبی کی محبت کی باتیں کرتا ہوں، میں دنیا داروں کا نام کبھی نہیں لے سکتا۔ اس لیے تھوڑی دیر میرے نبی کی باتیں سنا کرو، پورا ہفتہ ہم زندگی کے لمحوں میں گزار دیتے ہیں، ارے جمعہ آتا ہے چلو نبی کی باتیں سن لیں، نبی کا خلوص دیکھ لیں، نبی کا حسن دیکھ لیں۔ اگر ابھی بھی آپ کو بات سمجھ نہیں آئی کہ حضور کا حسن کتنا تھا، حضور کے پسینے کی خوشبو کیسی تھی، کوئی سمجھ نہیں آتی شاہ صاحب۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور کریم جو ہیں وہ تو ہیں اور وہ ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ محمدی مسجد والوں، میری بات نوٹ کرنا، اللہ نے میرے نبی کو بہت اونچا مقام رکھا ہے۔ مجھے پسینہ آتا ہے، میرے پسینے میں بدبو آتی ہے، آپ کو پسینہ جو آتا ہے آپ کے پسینے میں بدبو آتی ہے، ہمارے کپڑوں سے جو بدبو آتی ہے، ہمارے جسم سے بدبو آتی ہے، ہمارے بولنے میں بدبو آتی ہے، ہمارے دیکھنے میں بدبو آتی ہے، ہمارے پکڑنے سننے جاننے میں بدبو آتی ہے۔ میں تجھے بتاتا ہوں میرے نبی کے چہرے سے کیسی خوشبو آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کا حسن، میرے نبی کا پسینہ، ایک بوڑھی عورت میرے نبی کے دروازے پر آئی، کہنے لگی، اپنی بیٹی کو لے کر آئی، جوان بیٹی تھی اس کی،
حضور کریم سے فرمانے لگی اللہ کے رسول یہ میری بیٹی ہے۔ حضور کریم نے فرمایا جی اماں کیا حکم ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، اس کا نکاح ہونے والا ہے، میں نے تھوڑے سے کپڑے تو بنا لیے ہیں، اس کا جہیز بھی بنا لیا ہے، بس تھوڑا سا مسئلہ بن رہا ہے، میں غریب عورت ہوں، میں مسکین عورت ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میرے بچی کے لیے کہیں سے خوشبو مل جائے، کہیں سے تھوڑی سی خوشبو مل جائے۔ حضور کریم کہنے لگے اماں خوشبو تو میرے پاس کوئی نہیں، میرے گھر میں تو کوئی چیز نہیں، 3 دن ہو گئے میرے گھر روٹی بھی کوئی نہیں پکی، میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو میرے سے خوشبو لینے آ گئی ہے۔ وہ کہنے لگی اچھا، اللہ کے رسول کو سلام کیا، جانے لگی۔ نہیں سنو محمدی مسجد والو، وہ جانے لگی، میرے نبی نے فرمایا رکما، نبی کے دروازے سے کبھی کوئی خالی نہیں جایا کرتا۔ بیٹی کو واپس بلایا، حضور کریم نے اپنے چہرے سے پسینہ نکال کر بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا جا بیٹی، جب تک زندہ رہے گی تیرے جسم سے خوشبو محمد آتی رہے گی۔ پتھر کو تراشا، نگینا بنا دیا، صحرا کو میرے رب نے مدینہ بنا دیا، دونوں جہانوں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر اللہ نے میرے محمد کا پسینہ بنا دیا۔ دنیا کے بکھیڑوں میں پڑے ہو، میرے نبی کا حسن، ابھی تو معراج شروع نہیں کی میں نے، ابھی تو نبی کے حسن کو میں یہ کیوں آسمان تمنا کر رہا ہے، اللہ مجھے نبی کا چہرہ دکھا، مجھے نبی کا حسن دکھا، ایک حسن کی جھلک دکھاؤں۔ وہ دیکھو اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نبی کا کرتا سی رہی تھی، آہا، کبھی سوچو محمدی مسجد والو وہ کپڑے کتنے خوبصورت تھے جو میرا نبی پہنا کرتا تھا، وہ امامہ کتنا خوبصورت تھا جسے میرا نبی اپنے سر پہ سجایا کرتا تھا۔ ہم تو دنیا کے بکھیڑوں میں پڑے ہوئے، ہمیں تو کبھی کوئی ایسی باتیں یاد ہی نہیں رہتی۔ فرماتی اما عائشہ صدیقہ رات کی گہرائیوں میں نبی کا کرتا سی رہی تھی، کیونکہ نبی کے پاس کپڑا قمیض کوئی اور نہیں تھی، قمیض پھٹی ہوئی تھی، اور مجھے کہا تھا عائشہ میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، تو یوں کر میرے کرتے کو سی لے۔ فرماتی عائشہ صدیقہ میں نبی کے کرتے کو سی رہی تھی، سیتے سیتے میرے ہاتھ سے سوئی گری اور نیچے گھاس تھا، اس گھاس کے اندر پڑی تھی اور گم ہو گئی۔ اب رات کا اندھیرا تھا، اب سوئی ڈھونڈ رہی ہے اور گھاس کے اندر سوکھا گھاس تھا، اور گھاس کے اندر ہم عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں سوئی ڈھونڈ رہی تھی کہ حضور کریم سے آنے سے پہلے مجھے سوئی مل جائے، میں حضور کی قمیض سی لوں، لیکن مجھے سوئی نہیں مل رہی تھی۔ اب نبی کا حسن دیکھو، نبی کے چہرے کی روشنی دیکھو، دنیا کی روشن خیالیوں کے پیچھے پڑنے والوں آؤ میرے نبی کی روشن خیالی دیکھو، جہاں کائنات کی روشن خیالی جنم لیتی ہے۔ فرمایا کہ حضور کریم نے دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا عائشہ میں محمد کریم آیا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے نبی نے دروازہ کھولا، دروازہ کھولا، میں حیران رہ گئی کہ جو سوئی میں بڑی دیر سے ڈھونڈ رہی تھی وہ مجھے نہیں ملی۔ جو ہی نبی پاک کا چہرہ کمرے میں آیا، نبی پاک کی اتنی روشنی آئی کہ میں نے نبی کے چہرے کی روشنی میں گھاس میں سے سوئی باہر نکال لی۔ صرف سوئی باہر نہیں نکالی،
اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں محمدی مسجد والوں میں نے نبی کے چہرے کی روشنی میں سوئی میں دھاگا بھی ڈال لیا. اللہ نے بڑے بڑے حسینوں کے حسن کا منہ موڑ دیا. اللہ نے محمد بنا کے وہ قلم ہی توڑ دیا. سبحان آ رہا ہے. اللہ وقت ہو رہا ہے محمدی مسجد والوں ابھی آسمان کی التجا سنانے لگا ہوں. اللہ مہربانی کر اپنا نبی مجھے دکھا, اپنا رسول مجھے دکھا جو تو نے زمین کو عطا کر رکھا ہے. محمدی مسجد والوں رات کو سوتے وقت اپنی خوش قسمتی پہ ناز کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنے خوبصورت نبی کا غلام بنا رکھا ہے. رونے لگا. اب سنیے وقت ہو گیا ہے, پھر اگلے جمعے انشاءاللہ معراج کی باتیں سناؤں گا زندگی ہوئی تو. آسمان رونے لگا, یا اللہ نبی دکھا دے, یا اللہ وہ رسول دکھا دے, وہ کالی کملی والا دکھا دے, وہ حسین چہرے والا دکھا دے, وہ جو جمیلوں میں اجمل ہے, وہ جو قریبوں میں اکرم ہے. اللہ تو نے اتنا خوبصورت نبی بنایا ہے, اللہ مجھے اپنے نبی کا چہرہ دکھا دے. اللہ نے کہا جبرائیل جا آسمان سے کہہ دے, اے آسمان میں خدا نے تیری دعا قبول کر لیے, جا جبرائیل میرے نبی کو لے کر آ. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اللہ نے میرے نبی کو معراج آسمانوں پہ کرا رہا ہے. حضرت جبرائیل آیا, میرے نبی کے پاس کیسے آیا, میرے نبی کو براق پہ کیسے بٹھایا, یہ بڑی لمبی بات. وقت ہو گیا ہے محمدی مسجد والوں, میں صرف آپ کو سبحان کا معنی سمجھا رہا تھا. یہ جو آپ میری تقریر میں سبحان کا لفظ بولتے ہو نا, یہ اپنے آپ کو عاجز کر کے خدا کی طاقت کا اظہار کرتے ہو نا, یہ اللہ تعالیٰ کا یہ سبحان کا لفظ جو آپ کو سمجھانے لگا ہو نا, ابھی آپ کہیں گے فرشتوں کی سبحان آپ نے سن لی, حضرت یونس کی سبحان بھی سن لی, حضرت موسیٰ کی سبحان بھی سن لی. یعنی سبحان کا مطلب اللہ تو پاک, تو طاقت والا. اللہ کہتا ہے ورانا محمدی مسجد نماز پڑھنے آ لو, ذرا ہن تہاڑی طرف بھی سبحان کا لفظ آ جائے. آپ کہیں گے شاہ صاحب اساڑے ہوتے سبحان وہ کس طرح؟ آپ جب مسجد میں آتے ہو کیا کرتے ہو؟ پیچھے امام کے اللہ اکبر ہاتھ باندھتے ہو, کیا کرتے ہو؟ نیت کر کے کیا کرتے ہو؟ اللہ پہلا لفظ ہی ہم سے کیا بلوا رہا ہے, امام کے پیچھے اللہ اکبر, پہلا زبان سے لفظ نکلا ہے سبحانک اللہم, سبحانک اللہم. اللہ تو پاک ہے, تو طاقت والا ہے, میں طاقت والا کوئی نہیں. تو ہاتھ باندھ لیتا ہے, اللہ میں پلیت ہوں, تو پاک ہے, میں کمزور ہوں, تو طاقت والا ہے. سبحانک اللہم. اللہ کہتا ہے نہیں, تو مغرور ہے, تو تکبر میں, یا اللہ کیا کروں؟ اللہ کہتا ہے جھک جا, رکوع میں جا. اللہ رکوع میں چلا گیا, اب کیا کروں؟ اللہ کہتا ہے ذرا رکوع میں پڑھ. محمدی مسجد والوں رکوع میں پڑھتے ہو سبحان ربی العظیم. اللہ تو پاک ہے, میں کمزور ہوں, میں جھک گیا ہوں. اللہ کہتا ہے نہیں, ذرا نیچے آ, ذرا سجدے میں آ. جب سجدے میں گر جاتے ہو وہاں بھی کہتے ہو سبحان ربی العالی. اللہ تو اعلیٰ ہے, تو بڑا ہے, تو طاقت والا ہے, میں کمزور ہوں. جب کمزور
کمزوری کا اعلان کرتے ہو، اللہ کہتا ہے فرشتوں ابھی یہ سجدے سر نہیں اٹھانے پائے گا کہ میں خدا اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ سبحان اپنی زندگی کے لیے کرا، انشاءاللہ اگلے جمعے معراج رسول سناؤں گا۔ اللہ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔